آج کے ویو 360 میں پاکستانی وزیر اعظم کا امریکہ کا دورہ تعلقات کی سرد مہری کا خاتمہ کر سکتا ہے، سابق امریکی سفیر کی رائے۔ بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے، کیا بریگزٹ پورا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں کا لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، سبھی اپنے ہی سمجھ کے ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور کشمیر میں امرناتھ یاترا سے ماحولیاتی ماہرین کیوں پریشان ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے بعد پاکستان واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کا آخری دن انہوں نے امریکہ میں اہم اور بااثر سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں میں گزارا۔ وردہ خلیل سے جانتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم کے دورے کے آخری روز ان کی کیا مصروفیات رہیں۔ جی وردہ، کیا کمٹمنٹس تھیں لاسٹ ڈے پرائم منسٹر کی یہاں پہ؟ اسد، عمران خان کا جو آخری روز تھا ان کے دورے کا، وہ تو کافی مصروف رہا، جب انہوں نے امریکہ میں کچھ غیر سیاسی اور حکومتی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان ملاقاتوں میں جو چیز واضح رہی اور عمران خان نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ وہ یہاں پر امریکی عوام اور امریکی حکومت کو پاکستان کا موقف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کی تفصیل جان لیتے ہیں پہلے اس رپورٹ میں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے دن کا آغاز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات سے کیا، جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، دہشت گردی اور افغانستان میں امن کی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، اور ستمبر میں مائک پومپیو کے دورہ پاکستان پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیپٹل ہل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس سے پہلے بہتر نمائندگی نہیں کی گئی۔ خطے میں استحکام پوری دنیا کے لیے اہم ہے، ساتھ ہی پاکستان، افغانستان اور طالبان کے درمیان مفاہمت کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش۔ میں پائیدار امن، دونوں ممالک کی معیشت اور عوام کے درمیان اہم تعلقات کو آگے بڑھانے پر وزیر اعظم کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں ہمارا موقف امریکی سیاستدانوں، کانگریس کے ارکان اور سینیٹرز تک نہیں پہنچ سکا، لہٰذا میں ان ملاقاتوں کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، جو مشترکہ احترام اور اعتماد پر مبنی ہوں گے، اس سے بھی بڑھ کر جو امریکہ اور پوری دنیا کے مفاد میں ہوں گے۔ کیپٹل ہل میں دورے کے دوران عمران خان نے کانگریس وومن اور کانگریس میں پاکستانی کوکس کی سربراہ شیلا جیکسن لی کی دعوت پر ایک تقریب میں بھی شرکت کی، جس میں 40 سے زائد سینیٹرز اور ایوان نمائندگان کے ارکان نے شرکت کی۔ اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو درپیش مسائل سے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں 40 عسکریت پسند گروہ متحرک تھے اور حکومت ان پر کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو پر واضح کر دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ جی اسد، عمران خان نے کل جن بھی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور طالبان کو افغانستان میں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھی اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ جی اسد، تھینک یو وردہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی عمران خان کے دورے کے آخری دن کے حوالے سے۔ آخری دن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے دورے کے خطاب میں آخری روز ایک خطاب بھی کیا یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں، اور کافی اہم موضوعات پر بات کی۔ امان اظہر ہمارے ساتھی وہاں موجود تھے USIP میں، اور عمران خان کا خطاب بھی آپ نے سنا، کچھ کویسچنز بھی پوچھے۔ کیا اہم موضوعات تھے جن پہ بات ہوئی؟ سیلینٹ پوائنٹس کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں۔ جی اسد، ایک تو جو ان کی گفتگو کا فارمیٹ تھا، پہلے انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد کویسچن آنسرز تھے، اور اگر ان کی گفتگو کو اگر ہم ان پیک کریں، ان میں سے 4 بڑے پوائنٹس نکلتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک تاریخی پس منظر دیا پاکستان کا، اور 90 کی دہائی 9/11 اور 80s کی جو ڈیکیڈ تھے، اس میں جو امریکہ کے ساتھ فوجی اتحاد میں پاکستان کی شرکت تھی اور اس سے جو دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی بقول ان کے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا پوائنٹ ان کا جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات کی ضرورت پہ انہوں نے خاص طور پہ زور دیا، جس میں انہوں نے افغانستان اور بھارت کا خصوصی ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اب باہمی جو اشتراک ہے اس کی نوعیت کے اوپر، اس کی بیسس پہ امریکہ کے ساتھ جو نئی شراکت داری ہے اس کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کا مین سٹے اب افغانستان ہوگا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری بات انہوں نے پاکستان میں جو کرپشن ہے
اور ٹرانسپیرنسی یا شفافیت اس کی اہمیت کا انہوں نے خصوصی ذکر کیا. آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت سے ان کے اب سیاسی مخالفین جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں بھی ہیں. تو یہ کچھ ان کے 4 مین پوائنٹس تھے جس کے اوپر انہوں نے ایمفیسس کیا. جس طرح امان آپ نے بتایا افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے، افغانستان پہ عمران خان نے کیا کہا، خاص طور پہ پاکستان کی شمولیت پر مسئلہ افغانستان میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. آج پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ جیسے کسی نظریے کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حصول کی خاطر افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے سے ہم نے اپنے ملک کا بہت نقصان کیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ہم افغانستان کے مسئلے میں پارٹی بن گئے. تو امان آپ تھے اس ڈسکشن میں، آپ نے خطاب سنا، اس کے بعد بھی آپ کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو کیا ریئیکشن کیا تھا جو اوورال خاص طور پہ عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے کہا، کیا ریئیکشن تھا؟ جی جو جن ایکسپرٹس وہاں بہت بڑی ایک تو گیدرنگ تھی، کافی سارے پالیسی ایکسپرٹس واشنگٹن ایلیٹ ایک طرح سے وہاں پہ موجود تھی، اور ان میں ایک رچرڈ اولسن بھی تھے جو کہ امریکہ کے سابق سفیر پاکستان میں رہ چکے ہیں. ان سے میں نے اس گفتگو کے حوالے سے کچھ بات کی. موئید یوسف جو کہ USIP سے وابستہ ہیں، ان سے بھی گفتگو کی، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس موقع کو اسی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اس کو ایک انڈیویجول ٹرانزیکشن کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے. افغانستان کے بارے میں سنیے کہ رک اولسن اور موئید یوسف کا کیا کہنا تھا. میرے خیال میں امریکہ اب یہ دیکھنا چاہے گا کہ پاکستان امن عمل میں معاونت جاری رکھے، خصوصاً طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گفتگو کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے پر قائل کرے. میرے نزدیک بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ یہاں پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو دعوت دی، ملاقات ہوئی، لیکن جو بیوروکریسی ہے US میں وہ بہت نالا ہے پاکستان سے، کیا خواہ وہ پینٹاگون ہو، اسٹیٹ ہو، ابھی بھی ویسے ہی ہے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے وہ چیزیں نہیں کی جن کا وعدہ کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے ٹرمپ صاحب نے وہ اپنی ایک ہاسپٹیلٹی بھی شو کی، انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنیکشن بنایا، لیکن اب بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا کام اپنی اسپیڈ پہ اپنی رفتار پہ کرے گی. کچھ تبدیلی آئے گی کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کے صدر ان کو ڈائریکٹ کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے جو بنیادی مسائل ہیں تعلق میں اس میں بہت وقت لگے گا، اور ابھی پھر سے آپ کو نظر آئے گا کوئی نہ کوئی چیز اس پہ نکتہ چینی وغیرہ. تو بہت زیادہ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے کہ اس سے تعلق کل سے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، نہیں. بیوروکریسی کے حوالے سے تو ان سے کچھ سوال پاکستان کی جو فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس پہ بھی ہوئے. پاکستان کی فوج کے سویلین حکومت کے ساتھ تعلقات پہ جب عمران خان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا، میں یہاں بیٹھ کر آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پہلے دن سے ہماری جو بھی پالیسی رہی ہے، چاہے وہ بھارت سے امن کی بات ہو، وہ ہمارے ساتھ ہیں. جب میں نے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جس کا جہاز ہم نے گرایا تھا، تو آرمی نے میرا ساتھ دیا. آج پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بالکل افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. افغانوں کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے دیں اور ہمیں امن عمل میں مدد دینی چاہیے. interfere in the internal affairs of Afghanistan. Let the Afghans decide what they want, what sort of government they want, and we should facilitate the peace process. تو سنگل پیج پہ ہونے کا، کیونکہ پاکستان کی فوج اور حکومت اکثر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ سنگل پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ریئیکشن لیا؟ کسی سے بات ہوئی کہ جینوئنلی یہ سنگل پیج پہ ہیں اس وقت؟ جی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اس حقیقت کو کہ اس وقت فوج کا اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے امریکہ کے اس دورے پہ بھی سول اور فوجی قیادت دونوں ہی یہاں موجود ہیں. جو انہوں نے گفتگو کے دوران کیونکہ حوالہ بھارت کا دیا اور بھارت کے ساتھ خصوصی تعلقات کے حوالے سے بھی وہ ذکر کرتے رہے، تو میں نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی ایک جو ڈائریکٹر ہیں اپرنا پانڈے، ان سے یہ بات پوچھی کہ پاکستان کنسسٹنٹلی ایک اگر بائی لیٹرل ایشو کے اوپر ٹرائی لیٹرلزم کی طرف جانا چاہتا ہے اور بھارت ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم شملہ معاہدے پہ واپس جائیں گے، تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا، یہ وہ سن لیتے ہیں. کیا کچھ بات چیت شروع ہو سکتی؟ مجھے تو نہیں لگتا ابھی کوئی بات چیت شروع ہوگی. کیا آگے ہونی چاہیے ضرور، لیکن ابھی تو مجھے نہیں لگتا کچھ بدلے گا. بھارت کی رائے تو نہیں بدلی ہے. صدر ٹرمپ نے کچھ کہا ہو، لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں بدلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان دونوں اگر چاہتے ہوں تو امریکہ کچھ کرے گا، لیکن ان کی رائے کشمیر پہ نہیں بدلی ہے ابھی.
تو ایکسٹینسو کوریج جو آپ نے کل دیکھی اور اس کے لحاظ سے سوال بھی ہوئے، فریڈم آف پریس پہ کافی سوال پاپ اپ ہوئے، اس پہ کوئی سالڈ جواب آیا عمران خان کی؟ ہاں جی، کنسسٹنٹلی عمران خان سے یہ سوال پوچھے گئے، بلکہ جو وہاں ماڈریٹر تھی انہوں نے کم از کم 4-5 سوال تھے جو کہ میڈیا فریڈم کے حوالے سے ہی تھے، اور جس میں پروگراموں کی بندش کے حوالے سے بھی کچھ باتیں تھیں جو کہ نہیں ہوئی، لیکن عمران خان نے اس کا ایک جنیرک سا جواب تو دیا، لیکن وہ کوئی اس کے اوپر سالڈ یا اسپیسیفکس میں بات نہیں کر سکے، جس کا شاید آڈینس کو خیال تھا کہ وہ کریں گے، اسی طرح سے جس طرح انہوں نے باقی گفتگو کی کرپشن کے حوالے سے یا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے۔ تھینک یو امان اظہر، کافی آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں اپڈیٹ کیا یو ایس آئی پی کے ایونٹ کے حوالے سے۔ عمران خان کے امریکہ کے دورے میں افغانستان ایجنڈے میں بہت اہم رہا اور کسی حد تک روڈ میپ واضح بھی ہوا۔ اس دورے کے بعد اس پر بات کریں گے جہانگیر خٹک سے، سینئر تجزیہ کار ہیں علاقائی امور کے لیے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پورے ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ خٹک صاحب جوائن کرنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اب افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ جو پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے امن عمل میں جو اس کا کردار ہے وہ جو سامنے آیا ہے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اب سوچ میں تبدیلی کے بعد جو پالیسیز ہیں جو اس سوچ کی عکاسی کرتی تھیں، کیا ان میں مکمل طور پر تبدیلی آئی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے افغان پیس عمل میں، جس کے معترف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو ہیلپ ہے وہ پورے پوٹینشل تک نہیں پہنچی ہے، اسی لیے وہ پاکستان سے متقاضی ہیں کہ آپ طالبان کو راضی کریں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اور نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں بلکہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات کریں اور افغانستان میں ایک مکمل سیز فائر کے لیے راضی ہوں۔ یہ وہ دو بڑے نکات ہیں جو میرا خیال ہے بڑے کنٹینشس رہیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ سیز فائر کے لیے بھی طالبان تیار نہیں ہو رہے، اور ساتھ ساتھ جو افغان حکومت ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کی، ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور طالبان کے اوپر ان کا جو اثر ہے یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس بات سے مکمل طور پر آشنا ہے، کیونکہ انہوں نے یو ایس کانگریس میں جب ممبرز آف کانگریس سے خطاب کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جب بیٹھے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اٹ ول بی این اپ ہل ٹاسک، یہ مشکل عمل ہوگا، مشکل کام ہوگا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ایشورنسز دی ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور بالکل سنسیئرلی کوشش کریں گے کہ ہم طالبان کو راضی کر پائیں ان دو بڑے نکات پر۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ ان ملاقاتوں میں ڈیفائن ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک جو سرٹنلی تجزیہ کاروں کا جو اس وقت خیال ہے واشنگٹن میں خاص طور پہ، آپ بھی یہیں سے اس طرح کے ویوز سن بھی رہے ہوں گے کہ جو بیوروکریسی ہے امریکہ میں بھی وہ بھی ایسا کو بہت ان پورے میٹنگ سے یا پاکستان سے شاید خوش نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کچھ ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو سکے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی ویگ ہیں ابھی بھی۔ دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بہت اچھی ان کی جو مہمان نوازی تھی وہ تو ظاہر ہے بڑی ان کی سویٹ ٹاک تھی، بڑی وارم تھی ان کے لہجے میں، اور پھر ہم نے وہی دیکھا کیپٹل ہل پر بھی، لیکن یہ تمام جو گڈ ول ہے وہ ابھی تک کہیں پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آئی، یعنی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے حوالے سے کیا کوئی کنکریٹ لائے عمل ہے۔ آئی ایم 100% شور کہ ہوگا، جو انہوں نے پبلک نہیں کیا، لیکن جو باقی 2-3 نکات ہیں جس میں پاکستان انڈیا تعلقات ہیں اس پر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بولے، اور آپ دیکھیے کیسا سیاسی طوفان انڈیا میں آ گیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت دوبارہ جلد شروع ہو پائے گی کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریڈ کا ذکر کیا، لیکن ٹریڈ پر بھی مجھے کوئی سبسٹینٹیو پروگرس نظر نہیں آئی، لیکن میری رائے میں اگر پاکستانی پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی خود بھی اس قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنز لے کر نہیں آئے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک جو ریسیٹ ریلیشن میں ہے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کیا جائے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ مائک پومپیو کا جو کل رات کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ ریسیٹ کی طرف ہی جا رہا ہے، تو یہ اگر ریسیٹ ہوتا ہے تو آنورڈز۔ خٹک صاحب ایک چیز کچھ حلقوں کا خیال اس وقت بھی یہ ہے، کچھ تجزیہ کار ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بیونڈ افغانستان، پاکستان جب ہیلپ آؤٹ کر دے گا امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں، اس کے بعد تعلقات کس طرف جائیں گے، کس نہج پہ ہوں گے؟
کیا یہ پراپر ریسیٹ ہو رہے ہیں تعلقات، دیرپا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ پوسٹ افغانستان ہم ابھی بھی کویسچن مارک دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت ٹرکی ایشو ہوگا بہت پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے. کیوں دیکھیے اس وقت پاکستان کے جو پوائنٹس آف ڈائیورجنس اور پوائنٹس آف کنورجنس ہیں ان کو دیکھ لیجئے. اس وقت جو پاکستان کے دو نیشنل بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ انڈیا اور افغانستان سے ہیں. یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اور وہی دو ممالک امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. اسی طرح چائنا جو کہ پاکستان کا سب سے قریبی اتحادی ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا اپوننٹ ہے. تو اس تناظر میں آنے والے دنوں میں جب افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد امریکہ کے لیے ایک بڑا ٹرکی سینیریو ہوگا. ہاں ایک صورت میں یہ بالکل کافی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور یہ ریجنل کنیکٹیویٹی صرف چائنا اور پاکستان تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے افغانستان، سینٹرل ایشیا اور انڈیا کی جانب بھی، اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو پھر بے شک تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جہانگیر خٹک ہمیں جوائن کرنے کا اور اوور آل ہمیں اس حوالے سے انالیسس دینے کا. برطانیہ میں پارلیمنٹ نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا ہے اور بورس جانسن نے آج سے مستعفی ہونے والی تھریسا مے کی جگہ لے لی ہے. 55 سالہ بورس جانسن کنزرویٹو پارٹی کے رکن ہیں اور انہیں ایک غیر روایتی اور متنازع سیاسی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے. انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1993 میں کیا. 2001 میں پارلیمان کے رکن منتخب ہوئے. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے انہیں شیڈو ہائر ایجوکیشن منسٹر مقرر کیا، تاہم 6 ماہ بعد ہی انہیں اس منصب سے اس وقت ہٹا دیا گیا جب شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ ایک صحافی کے ساتھ معاشقے میں مبتلا ہوئے اور اسے چھپانے کی کوشش بھی کی. اس کے علاوہ بھی وہ متعدد تنازعات کا شکار رہے. اسلام کے بارے میں ان کے متنازع بیانات پر بھی انہیں ہدف تنقید بنایا گیا. وہ 2008 اور 2012 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے. 2016 میں انہوں نے برطانیہ کی یورپین یونین سے علیحدگی کی تحریک بریگزٹ میں بھرپور حصہ لیا. جب تھریسا مے قدامت پسند جماعت کی لیڈر اور وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو انہوں نے بورس جانسن کو برطانیہ کا وزیر خارجہ مقرر کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ ایک اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں گے. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے اور اس کے علاوہ اس خبر کی اور ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ایکسیس میں مشکل آ رہی ہو تو ہمارے فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو پر، جہاں آپ کو سارا کانٹینٹ آسانی سے ملے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں میں ہندوؤں کی مشہور عبادت گاہ امرناتھ واقع ہے. اس کی سالانہ یاترا ان دنوں جاری ہے. اس میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ ہندو عقیدت مند آتے ہیں، جہاں حکومت ان یاتریوں کے لیے حفاظت اور دیگر سروسز کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. وہیں ماہرین ماحولیات کچھ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ تحفظات ہیں کیا؟ دیکھتے ہیں یوسف جمیل اور زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں. 1 جولائی کو شروع ہونے والی امرناتھ یاترا 46 روز تک جاری رہے گی. اس کٹھن اور طویل سفر کے آخر میں لاکھوں یاتری سطح سمندر سے 3888 میٹر کی بلندی پر واقع برف کے بنے شیو لنگم کے درشن کرتے ہیں. یہاں کا لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. سبھی ہماری پوری طرح وہ اپنے ہی سمجھ کے ہمارا خیال رکھتے ہیں. شانتی پریہ ماحول رہا، جیسا کہ ہم نیوز پیپر میں اور میڈیا میں دیکھتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو بھی یہاں آنا چاہیے. یاتریوں کی حفاظت کی اس مرتبہ حکومت نے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں فوج اور دوسرے حفاظتی اہلکاروں کی تعیناتی اور نگرانی کے لیے جدید آلات کا استعمال شامل ہیں. ماضی میں کئی مرتبہ یاتریوں یا انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں پر حملے ہوئے ہیں، جن کے لیے حکام نے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن عسکری تنظیموں نے ان الزامات کو رد کر دیا. سرکشا کے انتظامات ہیں اور بندوبست میں بہتری آئی ہے، امپرومنٹ ان کوالٹی ہے، اور ہم نے آلموسٹ آل الانگ دا ٹریک CCTV سرویلنس رکھی گئی ہے. عہدیداروں کو توقع ہے کہ اس سال 4 سے 5 لاکھ تک ہندو یاتری کشمیر کا رخ کریں گے، لیکن ماہرین ماحولیات کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد پر تشویش ہے. ان کا کہنا ہے کہ یاتریوں کی طرف سے پلاسٹک کی بوتلوں اور تھیلیوں کو استعمال کر کے انہیں سبززاروں اور ندی نالوں میں پھینکنے سے قدرتی ماحول بری طرح متاثر ہوتا ہے. یاتریوں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے گلیشیئرز کو توڑنے پر بھی ماہرین ماحولیات نے سخت اعتراض اٹھایا ہے.
ہزاروں لوگ اب دیکھیں گھوڑوں پر پیدل اور کسی چلتے چلتے گلیشیروں پر چلتے ہیں، وہاں ڈیفیکیشن بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی پھیرتے ہیں، تو اس کی حالت کیا ہے؟ تو ہم پہلے ہی گلیشیئرز سے محروم ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، تو اس سے جو میں نے کہا کہ ایک بڑا ایک بحران سا پیدا ہوگا اگلے وقتوں میں ہمارے وادی میں۔ حکام اور امرناتھ شرائن بورڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یاترا کے بیس کیمپس پر حفظان صحت کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں عارضی بیت الخلاء اور غسل خانوں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں حاملہ خواتین کی صحت کی سہولتوں تک رسائی میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے گلوبل گیگ رول نامی قانون کا اطلاق ہے۔ ناقدین کے مطابق اس کی وجہ سے اسقاط حمل اور اس سے منسلک مسائل پر کام کرنے والی عالمی تنظیموں کی مدد منقطع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں گلوبل گیگ رول کا کیا کردار رہا ہے اور اس میں امریکی قانون پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے۔ ریپروڈکٹیو سروسز مہیا کرنے والی کینیا کی ایک مقامی این جی او فیملی ہیلتھ آپشنز نے خاندانی منصوبہ بندی کی مد میں دی جانے والی امریکی امداد میں $2 ملین کی کمی کے بعد سن 2018 سے ملکی سطح پر خاندانی منصوبہ بندی کی سہولتوں میں یا تو کمی کر دی ہے یا اسے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ عالمی صوبہ بندی کے یہ اصول کافی جامع ہیں کیونکہ ان کے تحت ادارے خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات بھی فراہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ گلوبل گیگ رول نامی ابارشن مخالف امریکی قانون کے لاگو ہونے سے ابارشن کی سروسز مہیا کرنے والی یا اس کے حق میں کام کرنے والی تنظیموں کو $8.8 بلین کی امریکی امداد بند ہو گئی ہے۔ سن 1984 سے ریپبلکن صدور ان پابندیوں کو لاگو کرتے رہے اور ڈیموکریٹ صدور انہیں اٹھاتے رہے۔ امریکہ کی جانب سے فنڈنگ روکے جانے سے قبل کینیا کی این جی او فیملی ہیلتھ آپشنز سالانہ اندازاً 76,000 افراد کو سروسز مہیا کر رہی تھی۔ ترقی پذیر ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے یہ کلینکس بسا اوقات طبی امداد فراہم کرنے والے واحد مقامی کلینکس ہوتے ہیں، جہاں نہ صرف حاملہ خواتین جاتی ہیں بلکہ HIV کی اسکریننگ، بچوں کو حفاظتی ٹیکے اور مانع حمل ادویات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ابارشن مخالف گروپس میں سے ایک نیشنل لائف کمیٹی کا کہنا ہے کہ گلوبل گیگ رول کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات کے بارے میں مخالفین مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 700 سے زیادہ بین الاقوامی امدادی تنظیمیں اس مد میں مختص امداد اب بھی تقریباً پوری وصول کر رہی ہیں۔ محض محدود چند تنظیمیں ہیں جنہوں نے ایسی خدمات کے لیے رقم قبول کرنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایسے بچوں کو قتل کر دینے کا حق زیادہ اہم ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ کیرل توبیاس کا کہنا ہے کہ نجی عطیات امریکی حکومت سے منسوخ شدہ امداد کی کمی پوری کر رہے ہیں۔ تاہم افریقہ میں صحت سے متعلق چند تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں باہر سے اتنی فنڈنگ نہیں مل رہی جو ان کٹوتیوں کو پورا کر سکے۔ گلوبل گیگ رول کے مخالفین ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بقول ان کے باری باری اور سیاست پر مبنی ایسی پابندیوں پر اعتراض کرتے ہیں جو جامع میڈیکل معلومات اور علاج فراہم کرنے سے متعلق چیزوں پر عائد کی جا رہی ہیں۔ آپ ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ واشنگٹن میں تشکیل دی جانے والی سیاست یا اپنے ملک کی حقیقی صحت اور وہاں طے پانے والے اخلاقی فیصلوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کے ناقدین کے دعوے کو کہ گلوبل گیگ رول سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے، گلوبل ہیلتھ جرنل کی ایک حالیہ تحقیق سے تقویت ملتی ہے کہ اس عرصے کے دوران جب پابندیاں عائد کی گئیں، افریقہ میں اسقاط حمل کی شرح میں 40% اضافہ ہوا۔ برائن پیڈن کے ساتھ سادیہ زبرانجہ، وائس آف امریکہ۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسد اللہ خالد کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔